بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر ٹروتھ سیکرز، کراس چیک 360 کے پلیٹ فارم سے میں ہوں طاہر خیام۔ ناظرین، ہمارے ویلاگز کی اس سیریز کا موضوع ہے قول اور فعل کا تضاد اور عمران خان، قرآن و سنت اور ناقابل تردید حقائق کی روشنی میں۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ حقائق اور پورا سچ جاننے کے لیے اس سیریز کے تمام ویلاگز کو شروع سے آخر تک بغور دیکھیں تاکہ آپ کی رسائی مکمل سچائی تک ممکن ہو پائے۔ قول اور فعل کا تضاد اور عمران خان، قرآن و سنت اور ناقابل تردید حقائق کی روشنی میں ویلاگز کی وہ سیریز ہے جس کے ہر ویلاگ میں ہم عمران خان کے قول و فعل کے صرف ایک تضاد پر قرآن و سنت اور حقائق کی روشنی میں بات کریں گے تاکہ زیر بحث تضاد کم سے کم تشنہ رہ پائے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم عمران خان کے مشہور و معروف بیانیے قانون سب کے لیے برابر کا انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت اور مصدقہ و مسلمہ حقائق کی روشنی میں بھرپور انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب ان کا کوئی امیر اور صاحب حیثیت جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی اور غریب جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ ناظرین، اسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لے کر عمران خان نے قانون سب کے لیے برابر کا بیانیہ تشکیل دیا، مگر ہم نے دیکھا کہ 3.5 سالہ دور حکومت میں نہ صرف یہ کہ یہ بیانیہ صرف بیانیہ ہی رہا، بلکہ مذکورہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دانستہ طور پر بار بار پامال بھی کیا جاتا رہا۔ دلیل اور ثبوت کے طور پر ہم عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں چیدہ چیدہ امتیازی سلوک کے واقعات اور غیر قانونی چیرہ دستیوں کا مختصر مگر مؤثر جائزہ لیں گے۔ معزز ناظرین، فروری 2022 میں چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مکروہ عدالتی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کراچی کے مشہور و معروف نسلہ ٹاور کو گرا کر اس میں مقیم سینکڑوں شہریوں کو بے گھر کرنے کا انتہائی گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اور اپنی نو کے اس عجیب و غریب فیصلے کو لے کر عمران خان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ مگر ہم نے ماضی قریب میں یہ بھی دیکھ رکھا تھا کہ کس طرح عمران خان کا 300 کنال پر محیط بنی گالہ کا غیر قانونی عالیشان محل محض معمولی سا جرمانہ ادا کرنے کے بعد ریگولرائز کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کر امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون کا بھرپور ڈٹائی کے ساتھ عملی مظاہرہ کیا گیا۔ ناظرین کرام، اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ اس ملک کے عام آدمی کو ہمارے بدترین عدالتی نظام کے باعث اپنے حق اور انصاف کے حصول کے لیے سال ہا سال ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہیں، لیکن بات جب منافقت کے علمبردار عمران خان کے گھرانے کی ہو تو فروری 2020 میں پی آئی اے سوسائٹی لاہور کے پلاٹ نمبر 84A1 کا صرف اپنے بہنوئی کو قبضہ دلائے جانے کے لیے سی سی پی او لاہور کا تبادلہ تک کروا دیا جاتا ہے، اور عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور تعینات کر کے آنن فانن کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اب ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں کیا یہ سہولت ایک عام آدمی کو میسر تھی؟ اور اگر نہیں تو پھر عمران خان کو چاہیے کہ قانون کی برابری کے جھوٹے بیانیے کا ڈھونگ رچانا بھی بند کرے۔ ناظرین، بچہ جانتا ہے کہ 2-3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے بھی اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے عدالت کے بار بار بلائے جانے پر روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے لیے بھی بلا تردد سینکڑوں دفعہ پیش ہوتے رہے، مگر ذکر جب عمران خان کے مقدمات کی پیروی کا ہو تو ملزم کا رویہ اور عدالتی برتاؤ یکسر تبدیل نظر آتا ہے۔ ممنوع اور فارن فنڈنگ کا سال ہا سال سے التوا کا شکار کیس ہو، یا عمران خان کی ثابت شدہ ناجائز بیٹی کا مقدمہ، خاتون جج کو سرعام دھمکی دیے جانے کا معاملہ ہو، یا نیب کے سابقہ چیئرمین جاوید اقبال کے جنسی تشدد کی شکار
طیبہ گل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں مسلسل 1.5 ماہ تک محبوس کر کے قانون کے ساتھ کیا جانے والا انوکھا اور بے مثل کھلواڑ ہم نے دیکھا کہ مذکورہ مقدمات اور انواع و اقسام کے 20 دیگر مقدمات میں مختلف حیلوں بہانوں سے من مانی کر کے من چاہے فیصلے کروانے کی ریت ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ انصاف کی علم بردار پارٹی کا بانی اور سربراہ بذات خود عمران خان ہے۔ ناظرین، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عدل و انصاف کے اس جھوٹے دعوے دار نے بارہا عدل و انصاف اور نظام عدل کا قتل عام کیا اور یوں قانون کی برابری کے جھوٹے بیانیے کی خلائی بار بار کھل کر سامنے آتی رہی۔ ناظرین کرام، یوں تو عمران خان کے ہاتھوں قانون کی دھجیاں اڑائے جانے کی داستاں بہت طویل ہے، مگر ہم اس ولاگ کو طوالت کے ڈر سے یہیں ختم کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ سچ اور حقائق سے آگہی کے اس سفر میں ہمارا ہم سفر بننے کے لیے کراس چیک 360 کے ولاگز کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ دیے سے دیا جلنے کا عمل جاری و ساری رہ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس ولاگ سیریز کے اگلے ولاگ میں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔